سب سے پہلے امت مسلمہ کو، پاکستانیوں کو یوم تکبیر کا دن مبارک ہو۔ امت مسلمہ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا اسلامی ملک پاکستان جو ہے ایک ایٹمی پاور ہے۔ متعلقہ جتنی بھی انڈسٹری ہے، ہول سیل مارکیٹس ہیں، اس ٹائم تمام میں کسی طرح کا کوئی گاہک نہیں ہے۔ غریب آدمی کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو جوتی، کپڑا، ان آسائشوں کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ مہنگائی کو فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت لاہور کی ایک ایسی مشہور و معروف مارکیٹ میں موجود ہوں جس کا یقیناً لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست میں بھی اکثر تذکرہ ہوتا ہے، جو ہر بار عوام الناس کی خدمت کا معاملہ ہو، تاجران کے مفاد کو اعلیٰ حکام تک پہنچانا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ مارکیٹ آپ کو صف اول میں کردار ادا کرتی نظر آتی ہے۔ اور اس مارکیٹ کے ایک نوجوان رہنما جنہوں نے اس مارکیٹ کی صدارت سنبھالی، اور صدارت سنبھالنے کے بعد نہ صرف اس مارکیٹ کے وقار میں اضافہ ہوا، نہ صرف اس مارکیٹ کا بول بالا لاہور بھر کی تاجر برادری کے سامنے ہوا، بلکہ لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک بڑی آواز بن کے وہ ابھرے۔ میری مراد ملک ابو ذر صاحب سے ہے، جو کہ صدر ہیں انجمن تاجران ٹمبر مارکیٹ کے۔ آج یہ اسپیشل نشست میری ان کے ساتھ ہوئی ہے، آج ملاقات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ان سے جو چند ہمارے ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کے مسائل جو چل رہے ہیں، آج ان کا جو تجزیہ ہے اور جو قیمتی رائے ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت آج 28 مئی پوری قوم آج انتہائی عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم تکبیر منا رہی ہے۔ یہ یوم تکبیر ہمیں وہ صداؤں کی یاد دلاتا ہے جو 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام سے صدائیں بلند ہوئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی یاد دلاتی ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند کرتی ہیں۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینکس الاٹ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ٹائم دیا، اور آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ آج چونکہ یوم تکبیر ہے، آپ نے بھی بھرپور خوشی کا اظہار بھی کیا ہے، جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور وہ تمام کردار جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، کیا پیغام آپ کانسیپٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کو، پاکستانیوں کو یوم تکبیر کا دن مبارک ہو۔ امت مسلمہ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا اسلامی ملک پاکستان جو ہے ایک ایٹمی پاور ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر سکتے ہیں ایٹمی پاور ہونے کے حوالے سے، اور یہ سب ایک خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو یوم تکبیر مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی اس پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کوششیں رہی ہیں، جن میں سب سے سرفرست آتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی بڑی کاوش رہی ہے، اور بھی جتنے حکمران اور ہمارے افواج کے اعلیٰ افسران ہیں جن کی اس میں کوششیں رہی ہیں، تو لہٰذا لیکن جنہوں نے اس چیز کا آغاز کیا مل کے، جو بانی تھے ایٹمی قوت بنانے کے پاکستان کو، ٹھیک ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا حال پاکستان میں کوئی اچھا نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ ان کی لائف کو کیسے بنایا گیا وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً یہ 28 مئی کا دن یقیناً ہر سال ہمیں جوش و جذبہ بھی ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ تقریباً تمام باتیں آپ نے خود اپنی زبان سے ادا کی۔ میں چونکہ آپ ہر بار ہمیں ہماری جو اکنامیکل ایشوز ہیں آپ تفصیلاً ہمیں بریف کرتے ہیں، مارکیٹوں کے حالات کیا ہیں؟ ہمیں سناٹے نظر آتے ہیں، ہمیں خاموشی نظر آتی ہے۔ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان مختلف باور کرا چکی ہے کہ حالات بہتر ہیں، حالات کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ یہ حکومت تو دعوے کرتی ہے، کیوں تاجر کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا؟ کیوں سرمایہ دار کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا؟ اور کیوں یہ مارکیٹوں کی رونقیں ماند پڑی ہیں؟ دیکھیں، ایک مارکیٹ نہیں، لاہور شوز انڈسٹری نہیں، چاہے جتنی کپڑے کی انڈسٹری ہے، شو انڈسٹری ہے،
اور جتنے متعلقہ جتنی بھی انڈسٹری ہے ہول سیل مارکیٹس ہیں اس ٹائم تمام میں کسی طرح کا کوئی گاہک نہیں ہے. اس ٹائم ساری مارکیٹس ڈیڈ پڑی ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, ہماری مارکیٹس ڈیڈ پڑی ہیں. ہمارے ساتھ جو لیبر منسلک ہے وہ سارے پریشان حال ہیں اور ان کے گھر چولہا نہیں چل رہا اور اسٹاک مارکیٹ ہماری اوپر جا رہی ہے. اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ غریب آدمی کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو جوتی کپڑا ان آسائشوں کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا. پیٹ سے اگر وہ باہر نکلیں گے تو ان چیزوں کی طرف جائیں گے. دوسرا, مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. جو بندہ 30,000 35,000 40,000 25,000 ٹھیک ہے, ایک آپ باہر جو ہمارے سیکورٹی گارڈز ہیں 25,000 روپے پے لے رہے ہیں. کچھ ہمارے جو فیکٹری آفیسز کے ملازمین ہیں 30,000 میکسیمم پے ہے, 35,000 پے ہے. اس میں سے 10-15,000 ان کا کرایہ, ان کو 10,000 بجلی کا بل آ رہا ہے. پیچھے کیا ان کے پاس بچتا ہے جس میں انہوں نے پورا مہینہ اپنا گزر کرنا ہے؟ وہ کیا شاپنگ کریں گے, کیا چیز خریدیں گے, کیا نہیں خریدیں گے؟ میرے خیال سے یہ ساری صورتحال کی وجہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. یقیناً مہنگائی ہے. اور آپ کا پیغام اگر پہنچ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تک, چند لفظوں میں کس طرح آپ بیان کریں گے؟ کیونکہ پوری مارکیٹ کو آپ لیڈ کرتے ہیں. یہاں بے شمار امپورٹرز, یہاں ایکسپورٹرز, یہاں کے تاجران یقیناً جو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ ان کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ ان کے رہبر ہیں اس مارکیٹ میں. ان کے توسل سے اور ان کی آواز بلند کرتے ہوئے آج کیا اسپیشل میسیج؟ میرا تو اپنی حکومت سے اور اعلیٰ جو حکومت کے سطح پہ بیٹھے ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ غریب آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنائیں. ہم امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور اب ہم نے سولر کی ایک سہولت پوری دنیا میں آ گئی ہے سولر کی. وہ بھی امیر آدمی 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا لگا لے گا, 5 لاکھ کا لگوا لے گا. لیکن جس کے پاس 50,000 بھی نہیں ہے اس کا بل 300 گنا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو سارا بوجھ تو ان لوگوں پہ ڈل رہا ہے. تو یہ ریلیف سولر کا بھی جو ہے صرف امیروں کو ہے. حکومت کو چاہیے کہ جتنے یہ سولر کی پلیٹس ہیں, سولر پینلز ہیں, ان کی سبسڈی دیں. یہ فری چھوٹے گھروں میں فری دی جائیں تاکہ ان کی آمدنی میں سے کچھ بوجھ ان کے اوپر سے کم ہو سکے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لاہور کے ایک سینئر تاجر رہنما اور نوجوان قیادت جنہوں نے ہر بار اپنی بزنس کمیونٹی کی آواز حکام بالا کا جو ایوان ہو وہاں تک پہنچایا, اور آج ایک بار پھر اپنی کمیونٹی کی اور اپنی مارکیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک تاجر کا مسئلہ حکام بالا تک پہنچایا ہے, حکومت پنجاب تک پہنچایا ہے, وفاقی حکومت تک پہنچایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم آج ایک دن ہے یوم تکبیر, یقیناً جس دن ہمارا پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا, وہ صدائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی جو صدائیں ہیں اس کی خوشی آج بھی لوگوں میں موجود ہے. اور آج بھرپور خوشی کا اظہار کیا ہے اور اپنی افواج پاکستان اور وہ تمام کردار جنہوں نے ایٹمی قوت پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, آج ان سب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. جی, What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage